اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 152۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اسے طاقت ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو، چاہے معاملہ اپنے رشتہ داری ہی کا ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس کی بہت اہم تشریح ہے، دھیان سے سنیے۔ جس یتیم کی کفالت تمہارے ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، بچہ ہے، یتیم ہے، لڑکی ہے، یتیم ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی یا بڑا ہونے سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی یتیموں کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت میں مال آیا، رشتہ داروں نے لیا، ہاں بیٹا ٹھیک ہے بیٹا، بچہ ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اسے تو چاکلیٹ دے دیا، بچہ خوش، اسے جو ہے کسی جگہ گھمانے کے لیے لے گئے، بچہ خوش، اور آہستہ آہستہ کر کے کروڑوں کی جائیداد اپنے نام پر لوگ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے اس کی وضاحت کی اور پھر دوسرا حکم دیا، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کر لینا، مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔ اور یہ بات جو کہی گئی لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں حکم کیوں دیتا بھائی، تم کر سکتے ہو اس لیے میں نے حکم دیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان حکام الہی پر عمل کرو اور ان سے دور مت بھاگو بلکہ انہیں دل و جان سے قبول کرو۔ اس لیے یہ بہت اہم مضمون ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر یعنی معاشرے میں سب سے کمزور جو ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے۔ جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ کمزور وہ یتیم ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا کہ مجھے یتیم کے مال کا بہت ڈر ہے، عورتوں کے مال کا بہت ڈر ہے۔ بہنوں کو میراث نہیں دیتے۔ آج ہمارے ماحول میں اچھے لوگ جو ہیں وہ بچیوں کو میراث نہیں دیتے، اور میں میراث کے بارے میں مستقل بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ جو ہمارا آج کا سبق جو مضمون چل رہے ہیں، پاٹ چل رہے ہیں، جیسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
وہ پارٹ چل رہے ہیں، نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، وہ پارٹ تقریباً 100 102 103 پر پورے ہوئے. تو میراث پر میں مستقل بیان کر رہا ہوں. یتیم کسی سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، وہ تمام اضافی اسباب اس کی ذات میں حذف ہو جاتے ہیں جو عام طور پر کسی کے ساتھ اچھے سلوک کا محرک بنتے ہیں. یتیم کے ساتھ ذمہ داری کا معاملہ، بس یہ جملہ کہہ کر یہ مضمون ختم کرتا ہوں. یتیم کے ساتھ ذمہ داری کا معاملہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خالص اصولی بنیاد پر با کردار بنا ہو، نہ کہ فائدہ اور مصلحت کی بنیاد پر. یتیم کسی سماج میں حسن سلوک کی آخری علامت ہوتا ہے. جو شخص یتیم کے ساتھ خیر خواہانہ سلوک کرے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بدرجہ اولا خیر خواہانہ سلوک کرے گا. اللہ تعالی ہمیں ان عملوں پر عمل کرنے کی، ان احکامات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 165. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے ایک کا رتبہ دوسرے پر بلند کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے میں. ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک آیت ہے جو میں نے یہی پڑھی، لیکن اس کی تشریح بہت اہم ہے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ یہاں ایک شخص جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ آتا ہے. ایک قوم پیچھے ہٹا دی جاتی ہے اور دوسری قوم اس کے بجائے زمین کے ذرائع اور وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے. یہ واقعہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہاں کسی کا اقتدار دائمی نہیں، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو زمین پر موقع ملتا ہے تو وہ گزرے ہوئے لوگوں کے انجام کو بھول جاتا ہے. وہ اپنے ظلم اور سرکشی کو جائز ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل گھڑ لیتا ہے، مگر جب خدا حقیقتوں کو برہنہ کرے گا تو آدمی دیکھے گا کہ اس کی ان باتوں کی کوئی قیمت نہ تھی جن کو وہ اپنے موقف کے جواز کے لیے مضبوط دلیل سمجھے ہوئے تھا. دنیا میں آدمی کی سرکشی کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو اپنے حق میں خدا کا انعام سمجھ لیتا ہے، حالانکہ دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ صرف بطور آزمائش ہے، نہ کہ بطور انعام. دنیا کی چیزوں کو آدمی اگر انعام سمجھے تو اس کے اندر فخر پیدا ہوگا، اور اگر وہ ان کو آزمائش سمجھے تو اس کے اندر عجز پیدا ہوگا. فخر کی نفسانیات، فخر کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ ڈھٹائی پیدا کرتی ہے، اور عجز اور تواضع کی نفسیات جو ہے وہ اطاعت پیدا کرتی ہے. آدمی کے اندر اس کی وجہ سے اطاعت آتی ہے. یہ بہت اہم تشریح ہے، اسے بار بار جو ہے آدمی کو سنتے رہنا چاہیے اور بار بار اس پر دھیان دیتا رہنا چاہیے کہ جو کچھ ملا ہے یہ بطور آزمائش کے ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم آزماتے ہیں تم کو کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اکثر عملہ نہیں کہا، یہ اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اچھا کام کر کے کون آیا؟ اس لیے تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ یہ میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے،
اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سردی کی راتوں میں جب لیٹتے تھے تو پھر جو ہے رضائی وغیرہ ڈال کر، خوب سردی ہوتی تھی دہلی میں، تو رضائی وغیرہ ڈال کر آیتیں پڑھتے، دعا مانگتے، پھر مجھے کہتے کہ دیکھ یہ میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، تجھے کہتا ہوں تو تجھے کہنے میں تو کوئی تکبر پیدا ہوگا نہیں، بیٹے کو کہنے میں تکبر کیا پیدا ہوگا؟ ہاں، مجمع کے سامنے کہنے میں آدمی کو تکبر پیدا ہوتا ہے، لیکن میں تنہائی میں اللہ سے معاملہ اپنا کر رہا ہوں، اس لیے تنہائی میں آدمی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر رکھے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جملے پڑھوائے گئے ہیں آسمانوں سے، ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 55، آیت نمبر 56۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ انہو لا يحب المعتدین، واقعی اللہ تعالی ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالی کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے، ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعائیں کی جائیں، جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 2، دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ نمبر 3، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ نمبر 4، اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو خدا کی رحمت حاصل ہو، مگر یہ رحمت صرف ان اشخاص کا حصہ ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ متعلق کر لے کہ ان کے تمام جذبات کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، وہ اسی کو پکاریں اور اسی کے ساتھ عاجزی کریں، ان کو پانی کی امید اسی سے ہو اور چھننے کا ڈر بھی اسی سے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی قربت چاہی،
اس لیے خدا نے بھی ان کو اپنے قریب جگہ دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قریب جگہ دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکے اور زینت بھی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس نے ان کے لباس اتروائے تاکہ ان کو ان کے سامنے بے پردہ کرے۔ انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور وہ اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ مختصر اس کی تشریح سنیے۔ خدا نے انسان کو لباس دیا جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے حسن و وقار کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آدمی کے روحانی وجود کے لیے بھی اسی طرح ایک لباس ضروری ہے۔ یہ لباس تقویٰ ہے۔ تقویٰ آدمی کا معنوی لباس ہے جو ایک طرف اس کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اور دوسری طرف اس کے باطن کو سنوار کر اس کو جنت کی لطیف و نفیس دنیا میں بسانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تقوی کا لباس کیا ہے، یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ تقوی کا لباس کیا ہے۔ اللہ کا خوف، حق کا اعتراف، اپنے لیے دوسروں کے لیے ایک معیار رکھنا، اپنے کو بندہ سمجھنا، تواضع کو اپنا شعار بنانا، دنیا میں گم ہونے کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ رہنا۔ آدمی جب ان چیزوں کو اپنائے تو وہ اپنے اندرونی وجود کو ملبوس کرتا ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف رویہ اختیار کرے تو وہ اپنے اندرون کو ننگا کر لیتا ہے۔ ظاہری جسم کو کپڑے کا بنا ہوا لباس ڈھانکتا ہے اور باطنی جسم کو تقوی کا لباس ڈھانکتا ہے۔ اس لیے تقوی کا لباس کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے، زیب و زینت، آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد اور ورع اور تقوی کے مظہر ہو۔ علاوہ ازیں نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھی جائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم البسنا لباس التقوی، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنائیے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءنا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. اور جب وہ کوئی فحش کھلی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی برے کام کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. قل امر ربی بالقسط. کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اسی کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. جس طرح اس نے تم کو پہلے پیدا کیا اسی طرح تم دوسری بار بھی پیدا ہوگے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. ایک گروہ کو اس نے راہ دکھائی اور ایک گروہ ہے کہ اس پر گمراہی ثابت ہو چکی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اس کی بڑی اہم تشریح ہے. اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا. بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی تعویل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں. چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتی. صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی. اپنی اس شرمناک فعل کے لیے دو عذر انہوں نے اور پیش کیے. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح ہی کرتے پایا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے. یعنی تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی. اس آیت میں ان مقلدین کے لیے بڑی زجر اور توبیخ ہے جو آبا پرستی، پیر پرستی، شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں. جب انہیں بھی حق کی بات بتلائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیر اور شیخ کا یہی حکم ہے. یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم رہے اور اس کی وجہ سے قوم کو گمراہ کیا. اس وقت میں 2021 میں سبق دے رہا ہوں رمضان میں مسلمانوں کا اکثر طبقہ ایسا ہے جو پیروں کے پیچھے چلتا ہے، چاہے پیر اچھا ہو یا برا ہو. پیر نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات. بھئی اللہ رسول یہ کہہ رہا نہ، میرے پیر نے یہ کہہ دیا. اس لیے ایسے گندے پیروں کے پیچھے نہ جائیے، ایسے خراب پیروں کے پیچھے نہ جائیے. یہی خراب پیر آپ لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گے. یہ سمجھنا، قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے کہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ شروع کی آیت ہے 94 سے لے کر آگے کی کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے، آگے کی آیت کا ترجمہ ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، پھر کیا یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آئے، رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں۔ أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا کیا یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ پہنچے دن چڑھے جبکہ وہ کھیلتے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، پس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں۔ اس کی مستقل تفصیل ہے جو انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ بأسا وہ تکلیف ہے جو انسان کے بدن کو لاحق ہو، یعنی بیماری وغیرہ، اور ضرّا سے مراد فقر اور تنگ دستی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں نے اس کی تکذیب کی، جس کے پاداش میں ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا، جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ یعنی فقر اور بیماری کی ابتلا سے بھی جب ان کے اندر رجوع اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوشحالی سے اور بیماری کو صحت اور عافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، کبھی تنگی آ گئی، کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی بیماری تو کبھی صحت، کبھی فقیری تو کبھی امیری۔ یعنی تنگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے مؤثر ثابت ہوا نہ خوشحالی، ان کے اصلاح احوال کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ وہ اسے لیل و نہار کی گردشی سمجھتے رہے اور اس کے پیچھے تار فرما قدرت الہی اور اس کے ارادے کو سمجھنے میں ناکام رہے، تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اسی لیے حدیث میں ہے مومنوں کا معاملہ
اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ آرام اور راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے آزمائشوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 100، آیت نمبر 101، آیت نمبر 102۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا سبق نہیں ملا ان کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے رہنے والوں کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس وہ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو ہرگز ایسا نہ ہوا کہ وہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح اللہ تعالی منکرین کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کی پابندی نہ پائی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ اس کی تشریح بہت اہم ہے، اس لیے بہت دھیان سے سنیے گا۔ سرکشی کے بعد کسی کو ترقی ملنا سخت خطرناک ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے اس کو ایسی حالت میں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ وہ اپنے پکڑے جانے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بے خوف ہو چکا ہو۔ زمین پر بار بار یہ واقعہ ہوتا ہے کہ قوم کو یہاں عزت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد اس پر زوال آتا ہے اور وہ میدان سے ہٹا دی جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم عزت اور خوشحالی کے تمام مقامات پر قابض ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ خدا کی ایک نشانی ہے، وہ آدمی کو خدا کی یاد دلانے والا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ملنے یا ملنے کے سرے کسی بالا تر ہستی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ خدا نے انسان کو دیکھنے اور سمجھنے کی جو طاقت دی ہے اس کو کام میں لا کر وہ بآسانی اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ جان سکتا ہے کہ اصل سر چشمہ اگر کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو جو گروہ ایک بار غالب آ جاتا وہ کبھی دوسرے کو اوپر آنے نہ دیتا۔ آدمی اگر اس قسم کا سبق لے تو قوموں کے عروج و زوال میں اس کو ربانی غذا ملے گی۔ قوموں کے عروج و زوال میں اس کو ربانی غذا ملے گی، مگر جب بھی ایک قوم پیچھے ہٹتی ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم اوپر آتی ہے تو اس کے افراد اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ پچھلی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا
وہ صرف پچھلی قوم کے لیے تھا، ہمارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ خدا نے آنکھ اور کان اور عقل کی صلاحیت انسان کو اس لیے دی ہے کہ وہ اس سے سبق لے، وہ ان کے ذریعے خدا کے اشارات کو سمجھے۔ مگر جب آدمی اپنی صلاحیتوں سے وہ کام نہیں لیتا جو اس کو لینا چاہیے، تو اس کے بعد لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے قانون کے تحت اس کے دل کی حساسیت مردہ ہونے لگتی ہے۔ یہ کورونا وائرس کی بیماری یہ بھی خدا کا اشارہ ہے، جو ساری دنیا کو اشارہ کر کے بتا رہی ہے کہ ٹھکانے آ جاؤ۔ یہ حالات کبھی جو ہے ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، زلزلوں کا آنا، یہ ربانی اشارے ہیں۔ اس سے ربانی غذائیں لینی چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا، اس لیے یاد رکھنا کہ خدا کے قانون کے تحت اس کے دل کی حساسیت مردہ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ ان معاملات میں اس کے جذبات کند ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے دل و دماغ پر بے حسی کی مہر لگ جاتی ہے۔ اب اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھنے کے باوجود نہ دیکھے اور سننے کے باوجود نہ سنے، وہ عقل رکھتے ہوئے بھی باتوں کو نہ سمجھے، وہ انسان ہوتے ہوئے بے انسان بن جاتا ہے، وہ انسان ہوتے ہوئے بے انسان بن جاتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس لیے سرکشی کے بعد کسی کو ترقی ملنا یہ سخت خطرناک ہے۔ زمین پر بار بار یہ واقعہ ہوتا ہے، ایک قوم کو یہ عزت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد اس پر زوال آتا ہے، وہ میدان سے ہٹا دی جاتی ہے۔ کئی قومیں میدانوں میں آئی، میدان سے اللہ نے ہٹایا ان کے افراد و تفرید کی وجہ سے۔ اب اللہ نے میدان میں دوسری قوم لایا، اللہ تعالیٰ یہ بھی اگر افراد تفرید کرنے گا اللہ اس کو بھی ہٹا دے گا، اللہ اس قوم کو بھی ہٹا دے گا۔ اس لیے ربانی اشارے سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے اور ربانی غذا لینے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ کونوا ربانیین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی بھی ہو جائے اور ہم سب کو بھی راضی کر لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 9 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 32ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 104 نمبر پر ہے، اور سورہ قیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہوگی؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔
فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ مختصر تشریح سن لیجئے، یہ جو کہا گیا کہ آگ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان آگوں سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک اہم نصیحت، کسی سے اختلاف ہو تو آدمی اس کو دلیل سے رد کر سکتا ہے، مگر یہ درست نہیں کہ آدمی اس پر عیب لگائے، اس کو بدنام کرے، اس کو الزام تراشی کا نشانہ بنائے۔ پہلی بات جائز ہے، مگر دوسری بات سراسر ناجائز۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیاوی حیثیت محفوظ اور مستحکم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے شخص پر بے بنیاد الزام لگانے سے ان کا اپنا کچھ بگڑنے والا نہیں، مگر یہ صرف نادانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا آگ کے گھڑے میں چھلانگ لگانا ہے، ایسا آگ کا گھڑا جس سے نکلنے کی کوئی سبیل ان کے لیے نہ ہوگی۔ اس لیے غیبت سے بھی بچیے، لوگوں پر عیب لگانے سے بھی بچیے، اور ٹوہ میں بھی لگنے سے بچیے۔ کسی کی ٹوہ میں بھی نہ لگیے، ٹوہ میں رہنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رذائل سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 27، آیت نمبر 28۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں بھی خیانت مت کرو۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کر رہے، اور خلوت میں اس کے برعکس معصیت کار، ظاہر میں بہت بڑا پیر اور متقی، اور باطن میں، اب کیا جملہ کہوں، باطن میں گنہگار۔ بس خلاصہ کلام یہ۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ کا مطلب کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ اس لیے ظاہر میں بھی آدمی اچھا بنے اور باطن میں بھی اچھا بنے، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ آگے فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد
ایک امتحان کی چیز ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ تھوڑی تشریح اس کی بھی سن لیجئے۔ مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور سے انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے ان کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، بس صورت دیگر یہ ناکام ہے۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ یہ دو آیتوں کی میں نے مختصر تشریح کی ہے۔ تفسیر انشاءاللہ میری تفسیر جو آ رہی ہے، ریاض التفسیر اس کا نام ہے، اس میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طریقے پر اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں۔ سورہ کوثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 108 نمبر پر ہے، اور سورہ عادیات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ مختصر تشریح اس کی سن لیجئے۔ یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر، بے ایمانوں کی طرح کہ ان میں دوسروں کو شریک نہ کریے۔ نہر کے اصل معنی ہے اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر، مینا میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہے۔ ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل ہو، یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، یا کوئی اس کا نام لینے والا نہ رہے، نام لیوا نہ رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی، لڑکے جو ہے وہ مرتے گئے، بچے جو ہے لڑکیاں زندہ رہیں، تو بعض کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ابتر تو آپ نہیں ہیں بلکہ تیرے دشمن ہی ہوں گے، ان کی نسل ختم ہوں گی، آپ کی نسل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی باقی رکھا۔ گویا اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد معنوی ہے۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ قیامت تک جتنی اولاد امت آئے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت اور احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بغض اور عناد اور دشمنی رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں۔
لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساری دنیا میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ساری دنیا میں ماشاءاللہ چل رہی ہے۔ یہ میں نے مختصر تشریح کر دی، لیکن ایک بات اس میں ایک ہدیہ دیتا ہوں۔ فقہا اور علماء نے لکھا ہے، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی دیکھ لینا کسی جگہ، کہ سورہ کوثر کے پڑھنے کے فضائل حدیثوں میں، جیسے سورہ اخلاص پڑھنے کے فضائل تو صحیح حدیثوں میں آتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل صحیح حدیثوں میں آتے ہیں، بھائی سورہ فاتحہ کے فضائل بھی حدیثوں میں آتے ہیں، لیکن سورہ کوثر پڑھنے کے فضائل صحیح حدیثوں میں تو نہیں ملتے۔ لیکن بہت بہت تجربہ ہے علماء کا کہ اگر کوئی 129 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا۔ کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے، اور کوثر سے مراد جو ہے حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد سب ہیں۔ علماء نے خیر کثیر، امام ابن کثیر نے جو ہے خیر کثیر مراد لیا ہے کہ دنیا میں بھی خیر کثیر اللہ دے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے کبھی کبھار جو ہے اس کے پڑھنے کا بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نوٹیں بہت آئیں گی اور حلال آئے گی انشاءاللہ، لیکن چونکہ صحیح حدیث کی بات نہیں ہے اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔